السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ آتیۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آثار قیامت یعنی قیامت کی علامتوں کا بیان ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف باب اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتوں کا بیان۔ قیامت کی علامتیں دو قسموں پر تقسیم کی گئی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا، اور چھوٹی علامت کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت ساری علامتیں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، اور چھوٹی علامتیں ابھی بھی باقی ہے ظاہر ہونے والی۔ اس کے بعد بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو اس کے بعد میں قیامت آئے گی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الحرج ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأۃ قیم الواحد۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کی وضاحت میں نے کچھ دن پہلے ہی کی تھی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور جب کسی بڑے عالم کا انتقال ہوگا تو پھر اس کے مقام و مرتبے کا کوئی عالم نہ ہوگا، اس کے بعد اس سے کم علم عالم رہے گا، اس کے بعد اس سے کم علم رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی بھی عالم نہیں رہے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور زنا اور شراب خوری بڑھ جائے گی، یعنی قیامت کے قریب زنا بڑھ جائے گا اور شراب خوری یہ کثرت سے ہوگی۔ زنا کی زیادتی اسباب کی وجہ سے ہوگی، یعنی ایسے اسباب ہو جائیں گے، عورتیں بے پردہ ہوں گی، تعلیم کا ایسا انتظام ہوگا کہ مرد و عورت کا اختلاط ہوگا۔ آج بھی آپ کالجز وغیرہ میں دیکھیے، وہاں کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، بے پردہ وہیں پہ لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر زنا بالجبر کی بات دیکھ لی جائے تو آج کل اخباروں میں اور نیوز وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کہاں کہاں یہ جبر اور ظلم و ستم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر، ان کی بے آبرو، انہیں بے آبرو کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، تار تار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو زنا بالجبر ہے۔
اور دنیا کا قانون زنا بالجبر کو ہی زنا مانتا ہے، زنا بالرضا کو کوئی زنا نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ غلط کام کرے تو کوئی قانون ان کے اوپر شکنجہ نہیں کستا ہے، بلکہ انہیں چھوٹ ہے کہ وہ مرضی ہے ان کی۔ لیکن اسلام وہ مبارک اور عظیم مذہب ہے کہ جس نے زنا بالرضا کے اوپر بھی سزا متعین کیا ہے، کیونکہ زنا بالرضا بے حیائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بے حیائی ختم ہو جائے گی تو لوگ زنا کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ اگر نگاہوں سے غیر عورتوں کو دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اگر کانوں سے ان کی باتیں سنتا ہے یا بیہودہ باتیں سنتا ہے کہ جس سے اس کی شہوانی کیفیت بڑھ جائے، اس کے اوپر شہوت غالب آئے، تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ اگر زبان سے گندی باتیں کہتا ہے تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ اگر ہاتھ اور پیر گندے کام کی طرف بڑھاتا ہے تو یہ ہاتھ اور پیر کا زنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے برے کام بڑھ جائیں گے، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، پورا ملک جو ہے تو بند ہے، راشن کی دکانیں، ضروریات کی دکانیں، ہے نا، کچھ ہی دکانیں شروع ہے، یہاں تک کہ سارے کاروبار بند ہیں۔ لیکن جیسے ہی شراب کی پرمیشن ملی تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع دکانوں پر پہنچ گیا، اور ایک دو دن کے اندر کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کی شراب بک گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ شراب کثرت سے پی جائے گی۔ آج ڈبل قیمت پہ بھی شراب بیچی جا رکھی ہے تو لوگ پی رکھے ہیں، کھانا گھر میں ہے یا نہیں ہے، ان کی اولاد بھوکی ہے یا کچھ کھائی ہے نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں کی، بس انہیں تو اپنی شراب پینا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دے دی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شراب کثرت سے پی جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یا تو عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی یا پھر مرد وغیرہ مختلف بیماری یا جنگ وغیرہ اس میں شہید ہو جائیں گے، یا پھر اور کوئی وجوہات، لیکن ایسا ہوگا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوں گی اور مردوں کی تعداد کم ہوں گی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا، یعنی 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک مرد کے اوپر ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتوں کی تعداد جب زیادہ بڑھ جائیں گی تو وہ رہے گی تو مرد کے پاس ہی، تو گویا اب اس کی خالہ بھی اسی کے پاس رہے گی، اس کی چچی، اس کی پھپھی، اس کی بھانجی، بھتیجی، سب ایک ہی مرد کے ذمے پہ ہوں گے، یعنی وہ اپنی بھانجیوں کا بھی خرچ اٹھائے گا، اپنی بھتیجیوں کا بھی خرچ اٹھائے گا، اپنی خالاؤں کا، پھپھی کا، دادی کا، نانی کا، یعنی بہت ساری عورتیں جن کی کفالت ایک مرد کے اوپر ہوں گی۔ یہاں پہ یہ مراد ہے کہ عورتوں کی تعداد اس قدر بڑھیں گی کہ ایک مرد کے ذمے، یعنی ایک مرد کے ذمے 50 عورتوں کا خرچ رہے گا جو اس کے خاندان کی عورتیں رہیں گی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، یعنی جھوٹے لوگ ہوں گے، تم ان سے پرہیز کرنا۔ یعنی قیامت سے پہلے جھوٹوں کی تعداد بڑھ جائیں گی۔ جھوٹوں سے مراد جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے، جھوٹے مسئلے بیان کرنے والے یا جھوٹے عقیدے ایجاد کرنے والے، انہیں سلف صالحین کی طرف نسبت کریں گے، یعنی کچھ بھی قول کہہ دیں گے اور کہیں گے فلاں بزرگ کا قول ہے، کوئی بھی روایت گڑھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یا پھر جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے۔ تو گویا یہاں پہ لفظ جھوٹا میں بہت عمومیت ہے، ایک عام لفظ ہے کہ جھوٹے علماء، جھوٹے محدثین، جھوٹے عقیدوں والے، ہے نا، جھوٹے نبیوں، یعنی جھوٹے نبی جو ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، تو ایسے لوگ جو ہے تو دنیا میں کثرت سے پیدا ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاحذروہم، ان سے دور رہنا، ان سے پرہیز کرنا، یعنی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پاس مت جانا،
جھوٹے عقیدے بیان کرنے والوں کے پاس مت جانا۔ اور آج بھی ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹے عقیدے بیان کرنے والوں کی بھرمار ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر اپنی مرضی سے انہوں نے عقیدے گڑھ لیے، یا پھر قرآن و حدیث کے غلط مطالب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر فتنہ فساد مچایا۔ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کوئی یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار کے پیچھے کی اور پیٹھ کے پیچھے کی خبر نکی ہے، کوئی یہ بیان جاری کر رہا ہے معاذ اللہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے تو قوم کی شفاعت کیا کریں گے، جبکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ اس قول کا کیا مطلب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ یقیناً شفاعت میں کروں گا، لیکن کوئی جو ہے تو صرف اپنے ایمان یا شفاعت پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ عمل بھی کرے، عمل کرتا رہے، اگرچہ میرے گھرانے کے لوگ کیوں نہ ہوں، عمل ضروری ہے۔ تو عمل کی طرف رغبت دلانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان فرمایا جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نا۔ اس کا غلط مطلب گستاخوں نے بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے، تو پھر تمہاری شفاعت کیا کریں گے۔ ان کذاب اور جھوٹے لوگوں کی نظر میں کیا وہ حدیث پاک نہیں آئی جو ترمذی شریف میں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا اول الشافع و اول مشفع یوم القیامت لا فخر علیہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ انا اول الشافع، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں رہوں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، یعنی میں لوگوں کی شفاعت کروں گا، حق ہے یہ۔ تو گویا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کرنے والے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے والے، کیا شفاعت کی حدیث ان کی نگاہوں سے نہیں گزری ہے؟ ارے گزری ہے، لیکن یہ وہی کذابین ہے، یہ وہی جھوٹے لوگ ہیں کہ جن کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے دی ہے اور اپنے غلاموں کو حکم دیا فاحذروہم، ان لوگوں سے دور رہنا، ان سے پرہیز کرنا، ان جھوٹے اور کذابوں کے قریب مت جانا۔ اس لیے تو سرکار اعلی حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے گستاخ، ارے اپنی گستاخیوں سے باز آ جا، اپنی گستاخیوں سے توبہ کر اور دامن مصطفیٰ کو تھام لے۔ تو کہتا ہے کہ تھامیں گے دامن مصطفیٰ تو کیا ملے گا، نبی سے محبت اور عشق کریں گے تو کیا ملے گا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو انہیں جانے گا، جو انہیں مانے گا، جو ان کی شفاعت کو مانے گا، جو ان کی تعظیم و توقیر کو مانے گا، اور جو دل سے ان کا ادب کرے گا، تو اس کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ وہ دنیا سے مسلمان ہو کر جائے گا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور قیامت کے دن دامن مصطفیٰ اسے میسر ہوگا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کوئی ایسا نہ پائے گا جو اس سے قبول کرے۔ اس کی وضاحت میں ایک دو دن پہلے کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ مال خوب ہوگا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، حتیٰ کہ عرب کی زمین چراگاہ اور نہریں ہو جائیں گی۔ عرب ریگستان ہے اور وہاں پہ لوگوں کو پانی کی بڑی تکلیفیں ہوتی تھی، وہاں پہ چراگاہیں بڑی کم تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے دی کہ صحرائے عرب میں گھاس اگیں گی، صحرائے عرب میں ہریالی ہوں گی، صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، یعنی عرب کے ریگستان میں ہریالی ہوں گی، عرب کے ریگستان میں گھاس اگے گی جس سے جانور چریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی ہے کہ ریگستان میں عرب کے گھاس اگیں گی، اور جب ایسا ہو تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ آپ دیکھ لیجئے عرب میں آج کھیتی ہو رہی ہے، عرب کے لوگوں نے کیسی کیسی ٹیکنالوجی اختیار کر کے آج کھیتی کر رہے ہیں، چراگاہ انہوں نے بنا کے رکھی ہے، عرب کے ریگستان میں نہریں بہہ رکھی ہیں۔ تو یہ سب وہ
خبریں ہیں جو صدیوں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سرکار کو علم غیب کیا ہے تو آپ غیب ہے اس کا ثبوت کیا ہے، آقا علیہ السلام کو علم غیب ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو کہہ دینا کہ عرب کی زمین کو جا کے دیکھ کہ وہاں پہ آج ہریالی ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، نہریں بہ رہی ہیں، یہ سب میرے آقا کا علم غیب ہے۔ ایک ایسی گستاخ آ کر کہتا ہے مجھ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے کہا سب سے بڑی دلیل تو ہے۔ کہا کیسے؟ تو میں نے کہا کہ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیوں پہلے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب تجھ جیسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو میرے علم کا انکار کریں گے۔ سرکار نے خبر دی تجھ جیسے جھوٹے اور کذاب پیدا ہوں گے، تو گویا تم ہی سب سے بڑی دلیل ہو، تمہارا وجود ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمہاری خبریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے دے دی کہ ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تم ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی عبادتوں کو حقیر اور ہلکی جانو گے، وہ دکھاوے کا خوب تقوی اختیار کریں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو ان گستاخوں کی خبر صدیوں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے، یعنی سرکار نے خبر دی کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ دریائے فرات سونا اگلے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا، اس کے تشریح میں آیا ہے کہ پھٹے گا اور اس میں سے سونا نکلے گا بے شمار۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حضرا فلا یاخذ منہ شیئا، اگر تم میں سے کوئی وہاں پہ ہو، موجود ہو، اور تمہارے سامنے وہ سونا نکل کے باہر آ جائے، تو سرکار نے فرمایا کہ ہرگز اس کے قریب بھی مت جانا۔ جو وہاں پہ حاضر ہو تو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی چھونا بھی مت، نہ اس کے قریب جائیں۔ اچھا کیوں سے نہ چھونا اور قریب کیوں نہیں جانا؟ تو آگے کی حدیث میں اس کی تفسیر وضاحت ملتی ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ قائم ہوگی قیامت حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اس سے مراد یہ کہ کثرت سے سونا نکلے گا، بہت سونا دریائے فرات سے نکلے گا۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دریائے فرات سے سونا نکلے گا تو لوگ وہاں پہ اس سونے کو لینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، ایک آدمی وہاں پہ زندہ بچے گا۔ ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے، یعنی ہر آدمی لڑتے وقت یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں کہ جسے یہ سارا خزانہ مل جائے، جسے یہ سارا سونا مل جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی وہاں پہ موجود ہوگا تو اس میں سے کچھ لینا مت بلکہ وہاں سے ہٹ جانا، اس لیے کیونکہ اس سونے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، اس سونے کے لیے گردنیں کاٹی جائیں گی، اس سونے کے لیے قتل و جدال ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس کے قریب بھی مت جانا اور وہاں سے کچھ مت لینا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور یہ حدیث بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا نہ جائے گی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہاں لوٹے گا اور کہے گا ہائے کاش اس قبر والی کی جگہ میں ہوتا، اور نہ ہوگا اس میں دین سوائے بلا کے۔ یہ حدیث بھی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یقوم الساعۃ حتیٰ یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ۔ ایک آدمی گزرے گا قبر کے اوپر سے اور کہے گا کہ کاش میں یہاں پہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب دین بالکل نہیں ہوگا، لوگوں میں صرف بلائیں ہی بلائیں رہیں گی، یعنی بلا میں لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، اتنی بلائیں ہو جائیں گی، اور لوگ دین سے بالکل خالی ہوں گے، دین ان کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتیٰ یخرج نار من ارض الحجاز،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی، یعنی حجاز سے، زمین حجاز سے اس قدر تیز اور خطرناک آگ نکلے گی کہ تضیء اغناق الابل ببصری، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردن چمک جائے گی، یعنی لوگ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں وہاں پہ چمکنے لگے گی، یعنی وہاں تک اس کی روشنی پھیلے گی۔ اس حدیث کی مختلف شرح کی گئی ہیں، 3 قول۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنگ تاتار کی آگ ہے، یعنی تاتاریوں نے چنگیز خان نے اور اس کے بعد پھر اس کے پوتے ہلاکو خان نے جو حملہ کیا تھا، جو سب سے زیادہ بغداد شریف میں ہوا تھا، اور تقریباً آدھے سے زیادہ ایشیا کے اوپر چنگیز خان نے حملہ کر کے آدھے سے زیادہ ایشیا کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو تاتاریوں کی جنگ کی آگ مراد ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ واقعی کوئی آگ ہوگی جو حقیقت میں آگ ہے، قیامت کے پہلے نکلے گی۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آگ ماہ رجب 3 تاریخ، یعنی رجب کی 3 تاریخ 630 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب میں ایک جگہ سے نکل چکی ہے، یعنی آگ واقعی نکل چکی ہے، تاریخ میں 630 ہجری میں واقعہ ہو چکا ہے۔ اور وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ جس نے پتھروں کو تک پگھلا دیا تھا، پتھروں کو تک جلا دیا تھا، اور بہت خطرناک آگ، یہاں تک ایک پتھر ایسا تھا کہ جو آدھا حرم میں تھا اور آدھا حرم کے باہر، تو جو حرم کے باہر تھا وہ جل گیا، لیکن جو حرم میں تھا وہ نہیں جل پایا۔ مدینہ منورہ میں اس کی گرمی بھی نہیں پہنچی، بلکہ مدینہ شریف میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ مکہ شریف سے اس آگ کو دیکھا گیا، یعنی وہاں تک اس آگ کا اثر ایسا دیکھا گیا۔ یمامہ اور بصرہ میں اس آگ کی روشنی دیکھی گئی، غرض کہ یہ آگ نکل چکی ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت کو، اپنی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جائے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب لوگ امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیں، یعنی لوگ غنیمت کو اپنی دولت بنا لیں اور امانت لوگوں کی غصب کر لے، امانت میں خیانت کرے، لوگوں کا مال جو ہے تو لے اور انہیں واپس نہ کرے، حق تلفی کرے، اور زکوٰۃ کو ٹیکس بتائے، کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، بہت سارے لوگ ایسا کریں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جب یہ زمانہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں سمجھ لینا قیامت آ گئی، اور غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے، لوگ دنیا کے لیے علم حاصل کریں گے، دنیاوی غرض کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے، یعنی عالم تو بنیں گے لیکن مقصد ان کا دین کی تبلیغ نہیں بلکہ دنیا کمانا ہوگا، اور دین کو اور علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آئے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَأَقَّى أُمُّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى وَأَغْلَى أَبَاهُ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یعنی اپنی بیوی کی بڑی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کی ہر بات مانے گا، ہر خواہش پوری کرے گا، لیکن ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کی اچھی بات بھی اسے بری معلوم ہوگی، ماں سے جھگڑا کرے گا، ماں کو دھتکارے گا، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے لڑائی کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی، اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، اپنے باپ کو دور کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ اپنے دوستوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی دوائی کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے دوسرے رفیقوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر خوب خرچہ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو دواخانہ لے جانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، جبکہ قرآن نے حکم دے دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
رب فرماتا ہے ہم نے آدمی کو نصیحت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کا ادب و احترام کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اپنے بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنے دوستوں سے محبت کریں گے، دوستوں پہ خرچ کریں گے، لیکن ماں باپ کو دھتکاریں گے۔ جبکہ حق یہ ہے کہ آدمی کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے۔ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اونچے مقام پہ کیوں پہنچ گئے، کیوں کر آپ اتنے اونچے مقام پہ پہنچے کہ آج دنیا سید الطائفہ کہہ رہی ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ تھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس زمانے کے عارفین، اس زمانے کے علماء اور بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے مقام اور درجات ختم ہوتے ہیں تب بایزید کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ولی کامل، کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا، تو فرماتے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ کہا ماں کی کیسی خدمت کی ہے؟ تو کہا کہ میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ان کی خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ تو میں پانی لینے کے لیے گیا، دیکھا گھر میں پانی نہیں ہے تو باہر گیا، باہر سے دریا سے پانی لایا، میری ماں سو چکی تھی۔ کہتے سرد رات تھی، میں ٹھنڈی میں ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا ماں کے انتظار میں۔ جب فجر میں میری ماں اٹھی اور دیکھا کہ میں رات بھر کھڑا ہوں تو مجھے بہت دعاؤں سے نوازا۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بایزید دروازے کا ایک پٹ لگا دو، دو پٹ دروازے میں ہوتے، دو پلے کا ایک پٹ لگا دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات بھر دروازے پہ کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ جب ماں نے کہا کہ پٹ لگا دو تو کیوں نہیں لگایا؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ دروازے کا ایک پٹ لگا دو اور سو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ داہنا پٹ لگانے کہا تھا یا بایاں۔ اگر میں داہنا لگا دیتا اور بایاں نہیں لگاتا، ہو سکتا ہے ماں کی مرضی بایاں لگانے کی ہو تو ان کی نافرمانی ہو جاتی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے پوری دنیا کو سبق پڑھا رکھے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم درجات اور مراتب چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ یقیناً اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں چھپا دی ہے اور اپنی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں چھپا دی ہے۔ جب کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، خاص طور پہ میں جو نیو جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، ان سے کہوں گا کہ بار بار ان روایتوں کو پڑھو اور سنو اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، کیونکہ آج کل نوجوانوں کے اندر نہ جانے کہاں اور کس ماحول میں وہ زندگی گزار رکھے ہیں کہ اتنا زیادہ ان کے اندر گھمنڈ، تکبر اور ایگو آ گیا ہے کہ اگر باپ انہیں ڈانٹ دے تو وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، گھر میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی اگر باپ انہیں مار دے تو 3 دن تک گھر میں نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو کچھ ایسے نوجوان اور بے باک ہیں جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے نا، معاذ اللہ۔ کتنا بیہودہ جملہ اس نے کہا کہ ماں باپ نے کیا ہی کیا، جو کچھ کمایا ہے یہ ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ فیکٹری اگر ڈالا ہے تو یہ میں نے اپنی پیسوں سے ڈالا ہے، اگر میں نے کوئی ترقی کی ہے تو اپنی محنت پہ کی ہے، میرے ماں باپ نے کیا کیا، باپ نے چھوڑا ہی کیا تھا۔ لوگ اتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ارے باپ نے کیا کیا ہے، ماں نے کیا کیا ہے؟ تیری ماں وہ ہے جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تجھے پلا کر پالا ہے، 2.5 سال تجھے 2 سال تجھے دودھ پلایا، 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر ماں نے رکھا ہے، خود گیلے پہ سوتی تھی، تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی۔ باپ نے کیا کیا ہے؟ باپ نے محنت و مشقت کر کے کھلا پلا کے اتنا بڑا کیا، تجھے پڑھایا لکھایا، اور جب تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، 4 پیسے کمانے لگا تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے یہ سب ہمارا ہے۔ نہیں نوجوانوں، تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ سب ماں باپ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتا و مالک لی ابیکا، کہ تیرا مال اور تو
یہ سب تیرے باپ کا ہے، یعنی ہم جتنا بھی کمائے اس پر ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہماری دولت یہ حقیقت میں ہمارے ماں باپ کی دولت ہے۔ باپ کے احسان کو فراموش نہ کرو، کیونکہ باپ وہ ہے جس نے تمہیں پالنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہایا ہے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے نہ جانے کتنوں کی گالیاں سنی ہیں، کتنوں کی جھڑکیاں سنی ہیں، کتنوں کی یہاں نوکریاں کی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی محنتیں مشقت کر کے اس نے تمہیں پڑھایا لکھایا پالا پوسا بڑا کیا، اور بڑے ہو کر تم نے یہ جواب دیا کہ ماں باپ نے کیا ہی کیا۔ نہیں نوجوانوں، ماں باپ کے احسان کو پہچانو اور ان کی خدمت کرو، اور اگر تم دور بھاگو گے تو یاد رکھو کہ جو وعیدیں آئی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو یہ عذاب ہے، تو تم اس میں گرفتار ہوں گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور مسجدوں میں اونچی آوازیں ہوں گی، لوگ مسجدوں میں چلا چلا کے دنیاوی باتیں کریں گے، اور یہاں پہ یہ مراد نہیں جیسے کہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ دیکھو سنی لوگ کیسا زور زور سے سلام پڑھ رہے ہیں، کیسا زور زور سے جو ہے تو بیانات کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آواز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو زمانے مصطفیٰ میں بھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مسجدوں کے اندر ہوتی تھی، واعظ و نصیحت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت گوئی، یہ صحابہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی، نعت خوانی، ذکر الہی وغیرہ، مجلس میلاد، یہ سب ہوتی تھی۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ دنیاوی باتیں ہوں گی، لوگ مسجد میں چلا چلا کر دنیاوی بات کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور قبیلے کا بدکار قوم کا سردار ہو جائے گا، یعنی جو قبیلے کا بدکار اور برا آدمی ہوگا وہ قوم کی سرداری کرے گا، لوگ اسے اپنا امیر بنا لیں گے، اپنا سردار اسے بنا لیں گے، اور قوم کا ذمہ دار ان کا کمینہ آدمی ہوگا۔ جو قوم میں سب سے کمینہ، رذیل اور برا آدمی ہوگا تو وہ قوم کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن جائے گا، وہ قوم کا نیتا اور لیڈر بن جائے گا، اور لوگ اس کی بہت تعظیم اور عزت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور آدمی کی تعظیم کی جائے گی اس کی شرارت کے خوف سے، یعنی لوگ اس کی گنڈا گردی، اس کی دادا گیری کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں گے، اس کی شرارت کی وجہ سے، اس کی بےہودگی اور اس کے شر کے خوف سے لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں گے معاذ اللہ۔ اور ہے نا بےہودہ عورتیں، طوائفیں، باجے ظاہر ہو جائیں گے، بےہودہ عورتیں جو مردوں کے اندر بدکاری پھیلائیں گی، ایسی عورتیں بڑھ جائیں گی، باجے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی باجے گاجے، اور آج کل یہ ساری چیزیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اکثر جہاں شادی ہوئی تو باجے بج رہے ہیں، سندل نکل رہے ہیں تو باجے بج رہے ہیں، بزرگوں کے بارگاہوں میں مزاروں پہ حاضری دے رہے ہیں تو باجے بجاتے ہوئے حاضری دے رہے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہوں کا ادب بھی لوگوں کے سینوں میں اور دلوں میں نہیں رہا کہ وہ کس بارگاہ میں جا کے باجے بجا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ باجے گاجے یہ سب عام ہو جائیں گے، اور شرابیں پی جائیں گی، اور اس کے پچھلے اگلوں پر لعنت کریں گے، جو پچھلے لوگ ہیں وہ اپنے اگلوں پر لعنت کریں گے۔ اور یہ چیزیں ہم نے وہابیوں کے اندر دیکھی ہیں، دیوبندیوں کے اندر۔ کبھی آپ ان کو بولنا کہ بھائی تمہارے باپ دادا تو فاتحہ دلاتے تھے، سلام پڑھتے تھے، چہلم کرتے تھے، تو جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے، یعنی اپنے باپ داداؤں کو برا کہیں گے، انہیں کچھ نہیں آتا تھا، وہ ان پڑھ تھے، وہ جاہل تھے، وہ گوار تھے، وہ دین سے دور تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تم، یعنی جب یہ ساری علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو جھڑک کے رکھنا ہے یا بیوی کو جو ہے دھتکار کے رکھنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ اگر بیوی کی حق تلفی کریں گے، آپ اسے ستائیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یقیناً آپ کی گرفت ہوگی، اور قیامت میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور سزا بھی اس کی ملے گی، کیونکہ آپ نے کسی غیر کی بیٹی کو، اس کو شادی کر کے اپنے گھر میں لایا ہے، تو اسی شرط پہ تو لایا ہے کہ اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ تو مرد کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرے، اسے اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا اوڑھائے، بیمار ہو تو علاج کرائے، بیوی سے صلہ رحمی کرے، بیوی سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے اوپر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کی ضروریات کو پوری کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی اطاعت اور محبت میں اتنا گم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ کی فرما برداری میں اتنا مہو ہو جائے کہ بیوی کی حق تلفی ہو جائے، بلکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اسے اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، اپنی اولاد کا حق ادا کرنا ہے۔ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کی نافرمانی لوگ کرنے لگیں گے، جب شراب اعلانیہ
کی جانے لگیں گی، جب باجے گاجے عام ہو جائیں گے، جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، جب کمینوں کی تعظیم ہونے لگے گی، اور جب لوگ بیہودہ لوگوں اور شریروں کی عزت کریں گے، اور جب لوگ قوم کے بدکار لوگوں کو اپنا لیڈر اور سردار بنا لیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تم سرخ ہوا دیکھو گے، یعنی سرخ آندھیاں چلیں گی، بلائیں آئیں گی، زلزلے ہوں گے، اور دھسنا یعنی زمین دھسنے لگیں گی، زلزلے پیدا ہوں گے اور زمین دھس جائیں گی، اور صورتیں بدلنا یعنی صورتیں مسخ ہونے لگیں گی، پتھر برسنے لگیں گے آسمان سے۔ ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو لگاتار ہوگی، جیسے ہار جس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو لگاتار ہے نا ایک ایک موتی ایک کے پیچھے گرتے ہیں۔ آقا نے ایک مثال دے کے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جس طرح سے ایک ہار توڑ دیا جائے تو ایک کے پیچھے ایک موتی جیسے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی ایک کے بعد ایک پھر کبھی زلزلے آئیں گے، بلائیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، وبائیں آئیں گی، آندھیاں چلیں گی، زلزلے پیدا ہوں گے، زمین دھسنے لگیں گی، لوگوں کی صورتیں بگڑنے لگیں گی، پتھروں کی بارش ہوں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی، یہ ساری نشانیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور قیامت میں آخرت میں حشر میں ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔